ہم نے 26 نومبر کو جو ہوتے ہوئے دیکھا اس میں ہمیں بتایا گیا کہ پارٹی کا سب سے بڑا جو آفس ہے وہ سی ایم کے پی کا ہے. جی ہاں. اور سی ایم کے پی نے کہا کہ میں اور تمام پارٹی انکلوڈنگ خان صاحب نہیں جانا چاہ رہے تھے ڈی چوک پہ, بشرا بی بی نے کہہ دیا چلو. جی جی. تو مجھے تو نہیں پتا کہ اس سے زیادہ طاقت پارٹی میں کسی کے پاس ہے کہ سی ایم جو سٹنگ ہے پارٹی کا وہ انفیکچوئل ہے اینڈ somebody who has no political office just says something it happens, اور اس کی کاسٹ آپ دیکھ لیں کہ آج تک بھگتنی پڑ رہی ہے. نمبر 1. دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ ابرپٹ چینجز ہوتے ہیں یا پھر یہ اس میں صرف ایک چیز ایڈ کر لیں, یہ بھی خبر آئی تھی کہ سلمان اکمل راجہ کو ڈانٹ بھی پڑی ہے. جی جی وہ تو ایک آدھی میٹنگ میں ڈانٹ بھی پڑی ہے. ڈانٹ پڑی ہے, ڈانٹ پڑی ہے کہ بے شرم بغیرت کا کیا تو ڈانٹ ہی ہوتی سر, اس کو اور کیا کہتے ہیں. یہ فرق ہے, ڈانٹ اور چیز ہے, تسلیل اور یہ تسلیل. اچھا چلیں ٹھیک ہے نا, تصحیح کر لیں. اس کے علاوہ یہ کہ یہ جو ابرپٹ چینجز ہوتے ہیں نا, یہ بڑا ایک کلیشیڈ آرگیومنٹ ہے. میں اس دن اسد عمر صاحب سے بات کر رہا تھا تو میں نے کہا یہ اتنی جلدی چینجز کرنا, آپ کو بھی وزارت خزانہ سے ہٹا دیا تھا, اب بھی یہی ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کپتان جو ہے اپنی ٹیم بڑی تیزی سے تبدیل کرتا ہے. میں نے کہا رننگ اے کنٹری آف 240 ملین پیپل از ناٹ اے کرکٹ میچ فار گاڈ سیک. مطلب یہ جو انالوجی ہوتی ہے نا, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کپتان جہاں سیٹنگ چاہ رہا ہوتا ہے, فیلڈنگ چاہ رہا ہوتا ہے, مطلب ایگزیکٹلی بیکاز اب اٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو دس لیول. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے سیریس افیئرس کے ایک منسٹر کیبنٹ میں آتا ہے, اس کو 6 مہینے نہیں ملتے اس سے پہلے کہ اس کو پتہ چلے چل کیا رہا ہے, ہی از ریمووڈ. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر پارٹی کی ایک بائنڈنگ گلو ہوتی ہے. کسی پارٹی کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے اور کسی پارٹی کی شخصیت ہوتی ہے. اب جس پارٹی کی بائنڈنگ گلو آئیڈیالوجی نہیں ہے, وہاں میرے پاس ایز این ایم این اے صرف ایک کام ہے کہ ایز مچ ایز پاسبل میں قریب ہو جاؤں چیئرمین کے, اور اس کے بعد میں میری موجیں ہیں, میں کچھ کروں یا نہ کروں وہ سب سیکنڈری ہو جاتا ہے. بٹ یو وڈ ایڈمٹ ٹو دی فیکٹ, آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ جو فالٹ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اس جماعت کے اندر, جو کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے. لیکن عمر کی بات کے اندر تھوڑا سا یہاں پہ جو ہے وزن ہے اس بات کا کہ کیا عمران خان ایک ایسی پوزیشن کے اوپر آ گیا ہے کہ وہ گنگو تیلی کو بھی اگر کہے گا نا جہاں یہ آج سے سیکرٹری جنرل ہوگا تو لوگ کہیں گے جی گنگو تیلی ہی سیکرٹری جنرل ہے. نہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاپولر انٹلیکٹ ہے وہ ایسی پوزیشن پہ آ گئی ہے کہ وہ یہ سوال نہیں کرتی کہ آپ نے جس پہ ہاتھ رکھا اسے میں ووٹ کیوں دوں. پہلے میں یہ تو دیکھوں میرے حلقے کے لیے یہ آدمی ٹھیک ہے یا نہیں, یا پھر اس کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے, یا پھر یہ میرے حلقے میں کیا چینجز کروا سکتا ہے. یہ جو آرگیومنٹ تھا نا جو میں نے 8 فروری سے پہلے بھی سنا, کھمبے کو بھی کھڑا کر دو. گیو می ون پولیٹیکل پارٹی جہاں پہ ایکچولی یہ اتنا انٹلیکٹ ہے. نہیں, کہیں بھی نہیں ہو کوئی کوسچن کرے آل مین اسٹریم مریم نواز اگر چیف منسٹر ہے, جو مریم نواز کیوں ہو, نہیں ہونی چاہیے. آل مین اسٹریم پارٹیز آر ناٹ ڈوئنگ اٹ, دیٹ ڈزنٹ جسٹیفائی وٹ خان صاحب از ڈوئنگ. نہیں, اگریڈ اس کی وجہ یہ ہے نا, سو بیسیکلی دس فلاء از دیئر ان آل دی پولیٹیکل پارٹیز. اٹ از دیئر. جن پارٹیز میں نہیں ہے وہ الیکٹ ہی نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میس میڈیا کا دور ہے, جس کے ویوز آ رہے ہیں اسی کو ووٹ مل رہے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ خان از پی ٹی آئی, جو اس نے کہہ دیا وہی ہوگا, اٹ از این ابسرڈ اسٹیٹمنٹ ٹو می. وائی از ہی پی ٹی آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ somebody who is near to 70 years of age, میں ایز اے نوجوان اگر پی ٹی آئی میں کل کو جانا چاہتا ہوں, اس کو لیڈ کرنا چاہتا ہوں, وٹ کائنڈ آف اپرچونیٹی ڈو آئی ہیو؟ نتھنگ. 1% چانس نہیں ہے کہ میں نون لیگ, پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کو ہیڈ کر سکوں. ایک ایسی جماعت جو ایسی ہیرارکی اور میریٹوکریسی بنا ہی نہیں سکی جس میں کوئی نوجوان آ کے لیڈ کر سکے, وہ صرف کنگ شپ ہے. تو فرق پی ٹی آئی نون لیگ پیپلز پارٹی کا صرف ایک ہے. باقی دو میں ہم کہہ سکتے ہیں کنونشنل موروثیت ہے, لیکن یہ ہے مونارکی, کنگ شپ. اس میں صرف ایک کنگ ہے. whatever he says will happen. میں سے زیادہ خراب کون ہے؟ بھائی میرے نزدیک دیکھا جائے تو کوئی اتنا ڈفرینس نہیں ہے. لیسر آف دی ایولز باقی دو. نہیں, وہ مزمل صاحب جس طرح کہہ رہے تھے اگر آپ نے یہی کام کرنا تو نون لیگ کو ووٹ ڈال دیں. نہیں بالکل, تھوڑی دیر پہلے بھی کہہ رہے تھے نا. دیکھیں بات یہ ہے, اس میں پیپلز پارٹی کا آرگیومنٹ تھوڑا ساؤنڈ اسی لیے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب پہلا پرائم منسٹر آپ نے لٹکا دیا, اس کے بعد ریپلیس ہوا بیٹی سے, جب اس کو مار دیا پھر بعد میں ریپلیس ہوا بیٹے سے. لیکن وہ کہتے ہیں نون لیگ کی موروثیت از دا ورسٹ, شہید ہونے والوں کو ریپلیس, کیونکہ وہ زندگی میں ریپلیس کروا دیتے ہیں اپنی اولاد سے.